حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، تیرے دیوانوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرمہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے
دار بقا کی طرف چلے گئے تو اس کے بعد خلیفۃ الرسول جو بنے، اللہ کے نبی کے نائب بنے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ اور آپ کو خلافت کس طریقے سے ملی وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور آپ نے لوگوں کے اختیارات دینے کے بعد جب لوگوں نے اپنا مختار نامہ سیدنا ابوبکر کو دیا کہ آپ جس کو بھی خلیفہ منتخب کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اندر ایک پاک باز انسان جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہیں اپنا نائب جب مقرر کیا تو اس وقت ایک شخص کے علاوہ، صحابہ میں سے ایک انسان کے علاوہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور اعتراض کرنے والے نے آپ کے کردار پہ نہیں، صرف آپ کی عادت جو غسیلی تھی اس پہ اعتراض کیا تھا۔ اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں، اور میں اپنے رب کو یہ کہہ سکوں گا کہ اے اللہ، میں اپنے بعد اپنا نائب ایک ایسے شخص کو منتخب کر کے آیا ہوں کہ جس جیسا پوری کائنات کے اندر مجھے دوسرا نظر نہیں آتا۔ اور بات دیکھیں، ہمیشہ وقت سے پہلے ایک دعویٰ ہوتا ہے، لیکن جب وہ عملی زندگی سے انسان گزر جاتا ہے تو اس دعوے کی دلیل سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دعویٰ درست تھا یا غلط تھا۔ ہر بچہ امتحان دینے سے پہلے کہتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، لیکن جب وہ امتحان دے دیتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر نے ایک دعویٰ تو کیا تھا، ایک غیر جانبدار انسان ہونے کے ناطے اگر ہم تاریخ کے ان اوراق کو دیکھتے ہیں جو انصاف کے ساتھ لکھے گئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جن کی زندگی کا مقصد ہی الزام تراشی ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں پہلے، تاریخ کے اندر جتنی غلاظت بکھیری گئی ہے، جتنا گند اور جھوٹ ڈالا گیا ہے، وہ صرف 3 لوگوں نے ڈالا۔ ایک کا نام محمد بن صائب کلبی تھا۔ جتنا تاریخ کے اندر جھوٹ، غلاظت اور گند اور منفی باتیں ہیں، ان سب کے صرف یہ 3 لوگ راوی ہیں۔ باقی ہزاروں لوگ مورخین جنہوں نے تاریخ کی کتابوں کو لکھا، انصاف کے ساتھ اپنے قلم کو چلایا، ان کی باتوں پہ اگر غور کیا جائے تو ان ساری باتوں کی نفی ہوتی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہر منفی بات کے پیچھے یہ تینوں شیطان نظر آتے ہیں۔ اگر احادیث کا میدان ہے تو جھوٹی باتیں رسول اللہ کے متعلق گھڑنا انہی تینوں کا وتیرہ ہے۔ اور اگر تاریخ کے اندر کسی اچھے انسان پہ غلاظت اور گند ڈالنا ہے تو ان تینوں کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک خلافت کی، اور آپ کے خلافت سے پہلے تو حضرت طلحہ نے اعتراض کیا، لیکن جب اس دنیا سے گئے 2 شخصوں کے متعلق ان دونوں نے کہا ہے کہ ان کا ان سے اختلاف رہا، اور بالاتفاق مورخین ان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابو طلحہ نے دونوں نے یہ بات کہی تھی۔ آج عمر اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کو اب خیر کہاں سے ملے گی؟ یعنی خیر کا ماٹو، خیر کا رشتہ ہی عمر بن گیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بات وہ نہیں ہوتی جو محبت کرنے والا کہے، بات وہ ہوتی ہے جو مخالف کہے۔ دنیا کے اندر جتنے مستشرق
اسلام کی مخالفت کے لیے اسلام کے علوم کو پڑھنے والے ہیں، ان میں بہت بڑے نام ہیں، اسپرنگر، گولڈ زہر اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ بات ببانگ دہل کہی ہے، اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ وہ سیدنا عمر اتنے دانا اور عقل مند تھے، آپ کے بعد خلافت کے لیے عثمان کو جب منتخب کیا گیا، سیدنا عثمان بن عفان کو، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ گزشتہ مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کیا حالات پیش آئے۔ آپ جب زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد 6 لوگوں کو منتخب کیا، اور 6 وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان میں 7واں آدمی جو زندہ تھا وہ آپ کا چونکہ رشتہ دار تھا، آپ نے الگ کر لیا۔ یعنی یہ باتیں یاد دلاتی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کے مفادات کو داؤ پہ لگاتا۔ یعنی یہ ہر انسان ایک درد دل رکھنے والا اور انتہائی پاک باز، انتہائی مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر شخص کا ادارہ چلانے والا ہو یا ملک چلانے والا ہو، اپنا اپنا طرز عمل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طرز عمل اختیار کیا، تاریخ میں ہر شخص لکھتا ہے کہ اتنی بہترین حکومت سازی کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو سیدنا عمر بن خطاب نے کی۔ لیکن جب سیدنا عثمان کا دور آتا ہے، حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، 6 سال تک اس کا اثر رہتا ہے۔ جو باتیں، جو کام حضرت عمر نے کیے تھے، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پہ، کوئی کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلامی فتوحات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک طرف افریقہ میں اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں، کہیں وہ روس کی سرحدوں پر دستخط دے رہی ہیں، کہیں پہ دنیا کے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے آنے کی وجہ سے 4 لوگ تھے جو متاثر ہوئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا پتہ چلتا ہے، وہ منافق تھے، اور منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ اس لیے منافق بنا کہ مدینہ کے لوگوں نے اس کی سرداری کا فیصلہ کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی وجہ سے اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی۔ اللہ نے سرداری کا تاج جناب محمد الرسول اللہ کے سر پہ رکھ دیا، اور آپ دانائی، عقل مندی، علم و فضل اور تقوی، طہارت، خوبصورتی، ہر اعتبار سے دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر تھے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ اس کے دل میں یہ قدورت تھی، اس لیے اس نے ایک نیا گروہ بنا لیا، یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی پوری دنیا کے اندر مذہبی اجارہ داری تھی، یہ یہود تھے۔ لوگ مذہب کے نام پہ ان سے ڈرتے تھے، اور اسلام سے پہلے واقعتاً اللہ نے انہیں دوسری اقوام پہ فضیلت دی ہوئی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے ان سے یہ فضیلت چھین کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ انہیں بھی اس بات کا بڑا قلق، بڑا غصہ تھا۔ اور تیسرا گروہ تھا جو مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، وہ روم اور دنیا بھر کے عیسائی تھے، جن کے اپنے پاس تو ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب یہ مغلوب ہو گئے تو اس وقت ان میں سے جو لوگ صحیح مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، یہ اس کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے نقصان کے لیے انہوں نے صف بندی کر لی۔ اسی طرح ایک گروہ تھا مجوسی، یہ ایران کے لوگ تھے، آتش پرست۔ یہ 4 گروہ تھے جس سے اسلام آنے کی وجہ سے جن کی مذہبی سیاسی اجارہ داریاں ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کو کوئی جرت نہیں ہوئی، لیکن حضرت عثمان حضرت عمر کے نسبت بہت نرم دل تھے۔ وہ سختی آپ میں نہیں تھی
جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اہم معاملہ جو تھا وہ یہ تھا، آپ جب تک خلیفۃ المسلمین رہے، مدینہ چونکہ مرکز تھا، آپ نے نبی کریم کے صحابہ جتنے بھی تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ نے ان پہ پابندی عائد کی تھی کہ جس کو ہم سرکاری ڈیوٹی کے لیے یا مذہبی ڈیوٹی کے لیے کہیں بھیجیں گے وہ جا سکتا ہے، وگرنہ مدینہ چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا آپ کا فیصلہ یہ تھا کہ جو نو مسلمز ہیں، مختلف شہروں میں جو مسلمان ہیں، وہ مدینہ میں آ کے نہیں بس سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے مدینے میں یعنی جو دار الخلافہ تھا وہاں ایسی بات نہ ہو جس سے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچے، یہ ریڑھ کی ہڈی مخلص لوگوں کے ساتھ قائم رہے۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا اتنا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، جب تک مسلمانوں کا مرکز مضبوط تھا، یہاں مخلص لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک ایک نوجوان، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، سارے کے سارے یہ انتہائی تربیت یافتہ تھے۔ آپ دیکھیں ذرا سوچیں، کیا 17 یا 18 سال کا بچہ جرنیل بن سکتا ہے؟ پوری دنیا کی فوجیں دیکھ لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے موتا کی جنگ میں جس کو سپہ سالار بنایا وہ آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ جب ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو جرنیل بنایا اس وقت ان کی عمر 17.5 سال تھی۔ آپ کی تربیت یافتہ نوجوان بچے بھی جرنیل تھے۔ یہ اسلامی حکومت، اسلامی مرکز کی ریڑھ کی ہڈی تھی کہ ایک ایک شخص اپنے اندر بڑی دانائی اور عقل مندی رکھتا تھا۔ آپ دیکھیں اسلامی احکامات کے اندر 2 نوجوان بلکہ 2 بچے کہہ لیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کی مجلس ہوتی، حضرت عمر بیٹھے ہوتے، کسی مسئلے میں کوئی تعارض آ جاتا تو آپ ان بچوں کو بلاتے، جو عبداللہ بن عباس کو بلا لو یا عبداللہ بن عمر، زیادہ تر عبداللہ بن عباس کو بلاتے، اپنے بیٹے کو اس لیے نہ بلاتے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے بیٹے کی رعایت کر رہے ہیں، تو وہ آتے۔ بعض بزرگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، دیکھیں اتنے بڑے لوگ ہیں، آپ اس بچے کو بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کے متعلق تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، اسے قرآن کا فہم عطا کرتے۔ اور آج اگر قرآن کو کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے علاوہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ کے ساتھیوں میں اتنے مخلص اور اچھے دانا اور عقل مند لوگ تھے، حضرت عمر نے ان پہ پابندی لگا دی۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے اس پابندی کو غیر ضروری سمجھا، آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی، جو جہاں بسنا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فیصلہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہی فیصلہ آپ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ ایسے حالات میں جو دوسرے لوگ تھے جن کے دلوں میں قدورت اور بغض اور عناد تھا، یہ مدینہ میں آ کے بسنے آہستہ آہستہ شروع ہو گئے، اور مدینے میں اچھے لوگ جو تھے وہ دنیا میں بکھرتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، اس وقت یہ لوگ، اور یاد رکھیں ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا عبداللہ بن سبا، یہ بظاہر مسلمان ہوا، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اپنے دل میں پوری خباثت اور غلاظت رکھتا تھا، اور یہ سارے فتنہ پروروں کا سردار تھا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا میدانوں کے اندر ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم عقائد، علم، معاملات، معاشرت، اس کے اندر داخل ہو کے ہم مسلمانوں کے اندر ایسی کنفیوژن پھیلائیں کہ مسلمانوں کے پاس وہ درست عقیدہ نہ رہ جائے۔
اور انہوں نے پھر یہ کام کیا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یہ تینوں لوگ یہ انہی میں سے تھے جنہوں نے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ غلاظت پھیلائی. میرے عزیز بھائیوں، ان کی کوششوں سے پھر ایسا وقت آیا کہ جو مخلص مسلمان تھے وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں یہ رہے کہ جب مخلص مسلمان وہ حج کے لیے چلے گئے. مدینہ منورہ صرف یہی شریر لوگ الا ماشاء اللہ اگر مسلمان اچھے تھے بھی تو وہ بہت کم تعداد میں تھے. یہ ان کے لیے موقع اچھا تھا. ایسے وقت میں انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا اور اس محاصرے کے اندر بہت زیادہ اذیتیں دی گئی، پھر انہیں شہید کر دیا گیا. اور ایسے حالات میں جب یہ حالات خراب ہوئے تھے، یہ بات عرض کر دوں، تو حضرت عثمان نے کئی دفعہ یہ سوچا، صحابہ کو بلایا جو اس وقت وہاں موجود تھے اور اس وقت کہا کہ میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں، جس کو دل چاہتا ہے بنا لو، میں اس فتنے میں نہیں پڑنا چاہتا. تو اس وقت کچھ لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، عثمان کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے اور تم خلافت کی قمیض کو مت اتارنا اور آپ مت اتاریے گا، یہ آپ سے چھین لی جائے تو چھین لی جائے. حضرت عثمان نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا تو میری جان چلی جائے، میں آپ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. اور دوسرا معاملہ یہ ہوا، شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مضبوط گورنر تھے. انہوں نے بھی آپ کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ معاملے ایسے ہو رہے ہیں، امیر المومنین آپ دمشق میں تشریف لے آئیں، یہاں اپنے دارالخلافہ بنا لیں، یہاں لوگ آپ کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. تو سیدنا عثمان نے جواب میں یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ سے جو شخص خلافت کو باہر نکال دے گا پھر قیامت تک مدینے میں خلافت نہیں آ سکے گی، اور یہ بات میں اپنے سر نہیں لینا چاہتا. کچھ بھی ہو جائے میں مسلمانوں کا خون بھی نہیں بہاؤں گا، خلافت کو چھوڑوں گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے وصیت فرمائی، اور اپنی حفاظت کے لیے اس مدینہ کو چھوڑ کے باہر بھی نہیں جاؤں گا چاہے میری جان نکل جائے. اور پھر یہی ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی ظلم کے ساتھ انتہائی خوفناک حالات میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. آپ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، میری ذات کے لیے کوئی شخص تلوار نہیں اٹھائے گا. حالانکہ بہت سے صحابہ نے، جن میں سیدنا علی کے دونوں بیٹے سیدنا حسن حسین بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے اجازت مانگی تھی، لیکن سیدنا عثمان نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی. یہ ایسے پاک باز لوگ تھے، ان کے متعلق ایسے رقیق الزام لگانے یہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ رکھے. جب سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس سے آگے جو معاملات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. یہاں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں. جب حضرت عمر شہید ہوئے، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک بات مجلس میں کی. اس مجلس کے اندر حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بھائی تھے، بڑے خوبصورت اونچے لمبے، یعنی وہ نیکی میں بڑے آگے تھے، یہ چودھری قسم کے آدمی تھے. تو انہوں نے یہ بات سن لی. عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ میں نے پرسوں حضرت عمر کو جب یہ چھرا لگا، پرسوں میں نے 3 لوگوں کو دیکھا تھا. ابو لولو فیروز جس نے یہ چھرا مارا، ایک اور آتش پرست تھا ہرمزان، اور ایک عیسائی تھا جس کا نام جفینہ تھا. یہ تینوں فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے تھے، اور ہرمزان کے ہاتھ میں یہ خنجر تھا اور اس کے ہاتھ سے گرا. جب میں پاس پہنچا تو ان دونوں نے جلدی سے چھپا لیا. تو حضرت عبید اللہ بن عمر نے یہ بات سن لی، اور اسے جب پتہ چلا کہ یہ لوگ قتل میں شریک ہیں، جفینہ بھاگ گیا اور
جو ہے ابو لولو فیروز، اس نے خودکشی کر لی قتل کرنے سیدنا عمر کو شہید کرنے کے بعد، اور جو ہرمزان تھا عبید اللہ عمر نے اپنے باپ کے قتل میں غصے میں آ کے اسے قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمان کی خلافت بنی تو اس قتل کا سب سے پہلا مقدمہ پیش ہوا، اور اس مقدمے کے اندر معاونت کے لیے طلب کیا صحابہ کو، اور ان صحابہ میں حضرت علی اور حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، یہ سب لوگ موجود تھے۔ یعنی قاضی القضات تھے حضرت عثمان، اور ان سب کو بلایا تو سب نے کہا کل ان کا باپ قتل ہوا، آج بیٹے کو مار دو گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے اس کا کوئی کچھ نہ، حضرت علی کہنے لگے نہیں جی عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے علی جلدی نہ کرو، آپ اس معاملے کو پھر مجھ پہ چھوڑ دو، میں ہرمزان کے خاندان کے لوگوں کو جس طرح ممکن ہے راضی کرتا ہوں۔ آپ نے انہیں ایک بہت بڑی دیت کی رقم ادا کر کے اس قتل کا قصاص ادا کیا۔ یہ حضرت عمر کے بیٹے کے متعلق حضرت عثمان نے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی خلیفہ بن گئے، اور یہ ایک ان کے ساتھیوں کی چال سمجھ لیجئے، بدقسمتی سے وہ لوگ آگے آ گئے جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت علی اپنی خلافت کو ایک دن بھی مدینے میں قائم نہ رکھ سکے، یہ ان لوگوں کے ساتھ کوفہ میں چلے گئے، اور اس سے پہلے 66.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیلی تھی، اور وہاں پہ فوجیں موجود تھی جو آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی، اور اس کے اندر سب سے اہم رول جو ادا کرنے والی تھی وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ اس وقت حج کرنے کے لیے گئی تھی، آپ مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہی تھی، تو پتہ چلا کہ یہاں عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے پلٹی اور بصرہ کی جانب چلے گئی تاکہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوفہ میں تشریف لے آئے جو بصرہ کے قریب ہی تھا عراق کے اندر، اور انہوں نے مطالبہ کیا وہاں پہ، اور وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ سامنے لڑائی پہ آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ جو اچھے مورخین ہیں انہوں نے یہی لکھا، نہ سیدنا عائشہ چاہتی تھی لڑائی اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، بلکہ ان کا اس معاملے میں آپس میں جب مذاکرات ہوئے اور یہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے جب وقت میں دیکھوں گا حالات کچھ درست ہو جائیں گے، خلافت پہ میری گرفت مضبوط ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ حضرت عثمان کا بدلہ لوں گا۔ لیکن وہ لوگ جو شریر تھے، جو مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ دونوں طرف سے تیر چلا کے اس جنگ کو بھڑکا دیا جو جنگ جمل کے نام سے ہوئی۔ اللہ رب العزت ان سب مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اور جن لوگوں نے خباثت کے ذہن کے ساتھ یہ کیا تھا وہ اللہ کی عدالت میں ہے، اللہ انہیں پوچھے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں مسلمانوں کا ایک عظیم نقصان ہوا تھا، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف آ گیا۔ اور یہاں یہ بات ایک ذہن میں رکھیں، بھائی اگر آپس میں لڑ جائیں تو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس سے ایک بھائی کافر دوسرا مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ دونوں مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ لیکن آپس میں کسی سبب اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دینا، یہ نہ تو کوئی دانائی کی علامت ہے اور نہ اصول ہے۔ وہاں بھی ایک ایسا ہی کلیش شروع ہوا تھا، اور اس میں ایک گروہ کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور دوسرے گروہ کا کہنا تھا جب حالات درست ہوں گے۔ انہوں نے یہی ریزن پیش کی، اگر سیدنا علی نے حضرت عمر کے شہادت کے فوراً بعد آپ نے یہ بات ببانگ دہل کہی تھی کہ عبید اللہ بن عمر کو قتل کیا جائے، تو اب اس قتل کا جو سیدنا عثمان کا ہوا ہے اس کا قصاص کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ معاملہ ایک ایسا ہے جو اللہ کی عدالت میں ہے، ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔
تو لیکن عجیب بات یہ ہے، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ معاملہ کچھ اور ہے، ہمارے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے شاید مسلمان خود غرض تھے. ایسی بات نہیں. ان صحابہ کرام میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے متعلق یہ سوچا جا سکے. میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، نہروان ہوئی. نہروان کی جنگ ان لوگوں نے سیدنا علی سے لڑی، پھر جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھی تھے، اور وہ لوگ اس ساری جنگ کا تماشا کرنے والے تھے. انہوں نے حضرت علی سے علیحدگی اختیار کر لی اور نعوذ باللہ سیدنا علی کو کافر کہہ دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کوئی شرارتی آدمی اٹھتا، وہ کہتا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، ہم علی کی بات نہیں مانیں گے. تو حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، آپ کہتے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ کلمہ تو سچا ہے لیکن ان کا ارادہ خیر کا نہیں ہے، ان کا ارادہ باطل کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ معاملہ عالم اسلام میں کروایا، وہی اپنی خباثت تباہ کی وجہ سے حضرت علی کے مخالف کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے. انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ابی ملجم تھا. یہ فجر کی نماز سے پہلے سیدنا علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو مسجد کی ڈیوٹی کے اندر اس نے آپ کو شہید کر دیا. اور اس وقت اتنا بڑا فتنے کا زمانہ تھا، تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ سیدنا علی کا جنازہ کس کس نے پڑھا، آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا. جو بھی معاملہ ہوا یہ ایک ایسی چھپی ہوئی حقیقت ہے جسے اللہ رب العزت جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا. حضرت حسن یہ سیدنا علی کے بڑے بیٹے تھے. حضرت حسن بڑے دانا انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک مرتبہ گود میں بٹھایا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح ہوگی، یعنی یہ میرا بیٹا سبب بنے گا صلح کا، اور مسلمانوں کے دو گروہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑ پڑیں گے، میرا یہ سردار بیٹا ان کی صلح کا سبب بنے گا. اور وہی ہوا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے پیرلر گروپ میں جو سب سے طاقتور انسان تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے انہیں خط لکھا کہ چچا لڑائی میں فائدہ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے آپس میں صلح کر لیں، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر دیے، بھتیجے جو تیرے من میں آتا ہے لکھ لے، مسلمانوں کی صلح ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ غور فرمائیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ خیر خواہی کے کلمات سنے، انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ چچا میں خلافت کو حق وڈرا ہوتا ہوں تمہارے حق میں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وڈرا ہو کے مسلمانوں کا کلیش ختم کیا. یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، وہی لوگ جو مسلمانوں کو لڑتا دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے، ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہے. حالانکہ سیدنا حسن نے ذلیل نہیں، مسلمانوں کو عزت پہ جمع کیا تھا. اور یہ پیشین گوئی کی تھی ان کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر یہ صلح کا سبب بنے گا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صلح کروائی تھی اور اس سے خلافت سے وڈرا ہوئے تھے، یہ بات میں پہلے عرض کیا کہ پہلے انہوں نے چچا کو لکھا تھا کہ چچا کیا معاملہ ہے تیرا، کیا سوچتے ہو تم.
ہم آپس میں صلح کر لیں، مسلمانوں کی لڑائی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے اس سے زیادہ خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ کہا، بیٹے یہ سفید کاغذ ہے، معاویہ نے سائن کر دیے، جیسے تمہارے من میں آتا ہے لکھ لو، مجھے وہ بات تمہاری قبول ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ نے کی تھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ خود غرض لوگ تھے، اللہ کی قسم صحابہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اگر اس بات کو تسلیم کر لیں تو ہم اپنے پیارے نبی کی زبان کو جھوٹا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کائنات کے اندر بڑے زمانے آئے، بڑے آئیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ نے جو کائنات میں زمانے بنائے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اگلا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، آپ کا اور صحابہ کا زمانہ ایک ہے، یہ سب سے دنیا میں بہترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اگر آج اس فتنے کے دور کے اندر ہم بہترین زمانوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو بتائیں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے اپنے نبی کو جھوٹا کہا تھا۔ اگر بات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یا کسی اور خاندان کی تو ہم دل و جان سے رسول اللہ کے خاندان کے حمایتی ہیں، ہم ان کے خدام ہیں، ان کے نالین بردار ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ کو جھوٹا کوئی کہے گا تو پوری کائنات ایک طرف آ جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ سارا معاملہ حضرت حسن کی صلح کی وجہ سے یہ درست ہو گیا، مسلمان پھر متفق ہو گئے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور حضرت حسن نے اپنے خاندان کے اندر آ کے یہ بات کہی کہ دیکھیں بابا نے کوفہ والوں سے پہ اعتماد کیا تھا، ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اب اس کوفے کو چھوڑ دیں، ہم مدینہ میں چلے جائیں۔ حضرت حسن اپنے خاندان کو لے کے مدینے میں آ گئے، اور یہ بات یاد رکھیں کوفے والوں نے دغا دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن یہ بات یاد رکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سے لے کر یہ حکومت چلتی رہی، اتنا لمبا عرصہ کسی بھی حکمران نے حکومت نہیں کی، اور الحمدللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی یہ بہت سی فتوحات، حتیٰ کہ یہ سائپرس قبرص جو ہے یہ بھی اسی دور میں فتح ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنا عظیم بادشاہ ہوگا جو بحری فوج تیار کر کے یعنی بحری غزوہ کرے گا۔ تو اس وقت جو بحری غزوہ کیا تھا اس کی ساری فوج کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی جنت کی بشارت دی تھی، وہ بحری بیڑا تیار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کروایا تھا، اور یہ قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا، اور انہی کی وجہ سے آج جو سائپرس ہے، قبرص جنوبی یا شمالی، یہ سارے کا سارا اس وقت فتح ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ آج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں بات کی جاتی ہے، حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، 50 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 صحابی ہیں، ایک مغیرہ بن شعبہ اور ایک عمر بن عاص۔ یہ دونوں مشورہ دیتے ہیں کہ معاویہ امیر المومنین، بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اختلاف کے زمانے میں بہت نقصان اٹھایا، کیا بہتر نہیں کہ تم اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا لو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہوا نہیں کبھی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے اختلاف کو ختم رکھنے کے لیے اس وقت آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت پھر اس بات پہ فیصلہ ہوا
کہ میں اپنے بیٹے کو 3 سال کے لیے امیر حج بنا کے بھیجوں گا، لوگوں کے رویے کو دیکھوں گا۔ 51، 52، 53 3 سال تک یزید بن معاویہ یہ حج کا امام بن کے جاتا رہا اور خطبہ حج یہ دیتا اور لوگوں کو حج کی امامت کرواتے ہیں۔ اسی دوران حضرت حسین کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے جعفر، ان کے 2 بیٹے تھے محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی حضرت زینب، سیدنا حسین کی بہن تھی، یعنی یہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے اور آپ کے بہنوئی بھی تھے۔ حضرت زینب نے اپنی خامد کی ایک بیٹی جس کا نام ام محمد تھا، ام محمد جو ہے وہ یزید کے نکاح میں دی تھی۔ اگر یزید فاسق و فاجر تھا، اگر وہ پلید اور دیوس تھا، ایک بات ہے آپ اس پہ ضرور تحقیق ضرور کیجئے گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اچھا تھا یا برا، لیکن ایک بات مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہوں میں گناہ ہے۔ یزید بن معاویہ، اس کی شادی ہوئی 52 ہجری میں، جس وقت یہ مکہ مکرمہ میں امیر حج بن کے آیا تھا، اور شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت حسین کے بہنوئی ان کے چچا زاد بھائی کی بیٹی کے ساتھ۔ تو کیا خاندان نبوت نے ایک فاسق اور فاجر کو اپنی بیٹی دے دی؟ سوچے تو صحیح، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بیوی سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم تھی، اور یزید کی بیوی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد تھی، اور اس خاندان کے درمیان رشتہ کروانے والی سیدنا حسین کی سکی بہن زینب تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 سال تک جب ہوا، اس کے بعد یعنی جو بھی مسلمانوں کی مجلس شورا تھی اس میں اتفاق کے ساتھ اسے ولی عہد بنایا گیا، اور ولی عہد بنانے کے بعد جب حضرت معاویہ دنیا سے چلے گئے تو یہی کوفے والوں نے سیدنا حسین کو خطوط لکھے تھے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور یہاں رجب سے لے کر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 8 ذی الحج تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ 8 ذی الحج کو جب لوگ یوم الترویہ کے دن منی کی طرف جاتے ہیں، سیدنا حسین کوفے کی جانب چل پڑے۔ اور آپ کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 72۔ وہ سارے کے سارے آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ کیا اگر وہ بہترین زمانہ تھا تو آپ ایک حق کے لیے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ بنا؟ کیا ہم سمجھ لیں نعوذ باللہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب مرتد ہو گئے تھے؟ اور آج اتنے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جس باطل کے ساتھ وہ ٹکرائے تھے وہ باطل کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ بنو امیہ کی حکومت 132 تک رہی۔ اس کا مطلب ہے پھر دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ حق ختم ہو گیا اور باطل زندہ ہو گیا۔ کبھی تو کوئی مسلمان سوچے ہم نے کیا تصورات بنائے ہیں، کن باتوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت 132 میں ختم ہوئی تھی اور یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا تھا۔
تو اس کا مطلب ہے اگر اسلام زندہ ہوتا ہے تو بنی امیہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگر نعوذ باللہ یہی حق تھا اور یہ حق وہاں پہ سب لوگوں نے شہادت پالی تو ہمارے پاس کون سا دین ہے؟ اور پھر 132 کے بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس کی آئی. جب بنو عباس کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت بنو فاطمی کی آئی. حالانکہ وہ اس فاطمہ کی اولاد نہیں تھے، وہ مصری لوگ تھے، اور ان کی خباثت اتنی تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کو اجاڑنے سے بھی باز نہیں آئے. 70 سال تک حجر اسود بیت اللہ سے الگ رہا تھا. یہ مصر لے گئے تھے. ان باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا اور پھر کہتے ہیں لو جی مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں رہی. 1924 میں ہر تاریخ کا طالب علم جانتا ہے 1300 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی. کیا دولت عثمانیہ 1924 سے پہلے قائم نہیں تھی؟ ہمیں تو بکھیرا گیا ہے، پھاڑا گیا ہے، سرحدیں بنا دی ہیں، اور آج ہم ان پہ اعتراض کر رہے ہیں جو ساری عمر اجتماعیت میں رہے. اور اس کے بعد میں آخری بات عرض کر دوں، سانحہ کربلا کے بعد 16 رشتے ایسے ہوئے تھے جو بنو امیہ خاندان کے اور سیدنا حسنین کی اولاد کے درمیان ہوئے تھے. حضرت حسن کی 2 بیٹیاں پوتیاں یہ مروان کے دونوں بیٹوں کے عقد میں تھی. مروان کو گالی نکال لو تو ان کی خواتین جو تھی ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کی اولادوں کو گالیاں نکالو گے، وہ کس کی اولاد تھی؟ مسلمانوں کبھی تو انصاف کے ساتھ سوچو، ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اور شہادتوں پر رونے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے. دنیا میں سب سے بدترین موت کفر کی موت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش اے میرے نبی تو اس وقت دیکھ سکتا جب کسی کافر کی جان کو نکالا جاتا ہے. الملائکۃ یضربون وجوہہم، فرشتے تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ، وادبارہم کوڑوں سے پیٹتے ہیں پیٹھوں پہ، کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو، وذوقوا عذاب الحریق، اور آج کے بعد آگ کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ 3 پارے کی آخری آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جو شخص کفر پہ زندہ رہا، کفر پہ اس کی موت آئی، کہا اگر وہ زمین بھر کے سونا لے آئے، وہ کہے اللہ مجھ سے یہ لے لے اور مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے، اللہ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. پھر کہا دگنا کر دے، پھر بھی قبول نہیں کروں گا. اصل موت پہ تو رونا چاہیے، کفر کی موت پہ. تو شہادت کی موت کے متعلق تو اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا. وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا اپنے رب سے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اپنے مال اور جان لٹا دی اللہ کے راستے میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے بدلے میں میں نے جنت دے دی. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، سن لو، یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ومن اوفى بعہدہ من اللہ،
لوگوں بتاؤ تو صحیح اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ فاستبشروا، ان شہداء کو خوشخبری دے دو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا انہوں نے رب سے کیا ہے وہ گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو شہداء نے تو اپنے رب سے سودا کیا۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے جو اللہ کے رستے میں کٹ گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، وہ مر گیا، کہا نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ شہید کی روح کو لے کے فوراً ایک پرندے کی پوٹ میں ڈالا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ جنت کے پھل پھول کھاتا ہے، کہا اسے تو رزق دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اس شہید کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تو بڑا خوش ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں کہاں اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے، کس کس بات پہ اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ اور جہاں تک ان بزرگوں کا، ان اسلاف کا معاملہ ہے، کیا ہم اللہ کے پاس چھوڑ نہیں سکتے؟ کیونکہ دونوں ہی اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، یزید بھی اللہ کی عدالت میں ہے، سیدنا حسین بھی اللہ کی عدالت میں ہے، اور ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہوگا۔ کیا ہماری بکواس کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج میں اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، جہاں اللہ کا حکم ہو، جہاں اس کے رسول کا حکم ہو، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پہ پوری طرح جم جانا چاہیے۔ اور جہاں معاملہ ہو دنیاوی تاریخ کے معاملات کا، وہاں پہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کل کو ندامت اٹھانی پڑے۔ یا تو یہ ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ہر موافق اور مخالف ساری پڑھیں، ہمیں بات سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں تو سن کے بات کو آگے پہنچانا اور اس پہ فیصلہ کر دینا، یہ بات درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دے۔ آپ کو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے مت یقین کریں مجھ پہ، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے مجھ سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اگر میں آپ کو دوں تو فبیہا، وگرنہ آپ حق رکھتے ہیں کہ جس طرح مرضی مجھے پوچھیں کہ کیوں کیا ہے ایسا تو نے، یا آپ خود تحقیق فرمائیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی دوبارہ نہیں آنے والی۔ اس میں جو غلطیاں ہیں اگر ان کی معافی بھی طلب نہ کی گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ ہر انسان کو خسارے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔